بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ 12 ربیع الاول پوری دنیا میں اس وقت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وہ اسلام کا تارا جس کے لیے پورے عالم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین کا جس کو لقب ملا، جس کو پوری رحمت عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، اس آمنہ کے لال کی آمد آج کے دن، اس میں بہت سارے لوگوں کا بہت سارے مسالک ہے، بہت سارے فرقے جو ہیں وہ آپس میں شاید اس بات کے اوپر، اس ڈیٹ کے اوپر تو شاید آپس میں کوئی اختلاف رکھتے ہوں، لیکن اس نبی آخر الزماں کے اوپر سب متفق ہیں۔ جو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ اسلام سے خارج ہے۔ ابھی ریسنٹلی بھی اس کے اوپر ایک بڑا کیس کورٹ کے اندر جو ہے وہ چل رہا تھا، جس کے اوپر کورٹ سے کافی سارے فیصلے پہلے کیے گئے لیکن بعد میں اس کو ریووک بھی کیا گیا۔ میں اس میں نہیں جاؤں گا، میں آج اس ہستی کی بات کرنے کی کوشش کروں گا جس کی وجہ سے یہ دنیا تخلیق پائی۔ میں آج اپنے پروگرام میں جو ہماری رہنمائی فرمائیں گے ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد نوید عباسی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ کو، آپ کے تمام ناظرین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہو۔ سب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور آج ہماری رہنمائی فرمائیں گے آپ اس موضوع کے اوپر۔ میرے ساتھ آج حمد باری تعالیٰ کے لیے نعت خواں کا جو رول پلے کریں گے، میرے ساتھ اس یوتھ کا، ینگ جنریشن کے بچوں میں جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری آج کی جنریشن اس ہستی کے لیے الفاظ ادا کرنے کی اپنی جسارت کہوں، کوشش کرتی رہتی ہے۔ اللہ پاک اس جو ہدیہ ان کی بارگاہ عالیہ میں پیش کیا جاتا ہے اس کو قبول فرمائے۔ میرے ساتھ آج نوجوان بچہ وہاج انوار اس سعادت کو حاصل کریں گے۔ وہاج، ویلکم کروں گا آپ کو بھی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آج کا آغاز میں حمد باری تعالیٰ سے کرنا چاہوں گا اور وہاج سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جگہ، مولا سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، پل میں طوفان سے ٹلے، جو تیرا ایک
اشارہ میں لے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بہت شکریہ وہاج۔ مفتی صاحب میں آپ کو ویلکم کروں گا۔ جس طرح سے وہاج نے ماشاءاللہ سے ایک سما باندھ دیا حمد کے ساتھ، آپ یہ ہماری رہنمائی فرمائیے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، وجہ تخلیق کائنات، آج اس پورے عالم میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو ہم اپنی خوشیوں کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنے چاہیے؟ ہمیں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ تاکہ ہم شکر گزاری والے اس مراحل میں بھی داخل ہو جائیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ جو اپنے محبوب کو آج کے دن اس دنیا میں اتارا اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنے۔ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بھائی صدیق صاحب۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا نبی علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ عالم، اس کے جو رعنائیاں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ حدیث قدسی ہمیں بتاتی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، ابھی یہ افلاک معرض وجود میں نہیں آئے تھے، اللہ نے اس سے پہلے اس سب کے لیے اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ بے شک۔ اچھا، یہ جو پیدائش کا لفظ میں نے استعمال کیا، کوئی کہہ سکتا ہے وہ تو حضرت آمنہ کے گھر میں سب نبیوں کے بعد تشریف لائے۔ دیکھیے یہ دو طرح کی چیز ہے، ایک ہے اللہ رب العالمین کا جب کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ نے اپنے نور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا۔ اچھا، وہ جو تخلیق ہے، وہ جو عالم ارواح ہے، اس کی بات قرآن نے کی ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ یہ نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے قول و قرار ہوا، وعدہ لیا گیا کہ اگر میں تمہیں کتاب، نبوت، حکمت دے دوں تو تم میرے نبی کو جب میں بھیجوں اس وقت تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد اور نصرت کرو گے، اس پر گواہی دیتے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے گواہ ہوں، اقرار کرتے ہو۔ وہ اقرار کروا کے اللہ رب العالمین نے یہ سارا انتظام کیا، حالانکہ وہ پروردگار کے ہے، اس کے علم میں تو یہ بات ہے کہ یہ سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن نبیوں کے سامنے یہ انتظام بتا رہا ہے کہ جو نبیوں نے آ کے اپنے اپنے زمانے میں میرے اور آپ کے نبی کے تذکرے کیے۔ کوئی کہہ رہا ہے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کوئی نبی کس طرح اپنی امت کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ وہ مجھے یاد آ گیا، حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، تو نبی علیہ السلام جب بھی مدینے سے باہر جاتے، آج آپ نے بھی یہ بھی پوچھا نا کہ میلاد کس طرح منانا چاہیے، بالکل خوشی کا اظہار کیسا ہونا چاہیے۔ اہل مدینہ جب حضور باہر جاتے، یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ جب حضور ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہ مشہور اشعار آپ نے سن رکھے ہوں گے، ناظرین کو بھی پتہ ہے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا، بچیوں نے استقبال کیا، بچیوں نے دف بجا کے استقبال کیا تھا۔ اچھا، یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، حضور جب باہر جاتے، جہاد کے لیے، عمرے کے لیے حضور تشریف لے گئے، حج کے لیے گئے، حضور تبوک کے لیے گئے، جہاں جب گئے واپس جب حضور آتے تو ایک تو حضور کا جانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب مدینے میں سے نکلتے تو سب سے آخر میں سیدہ زہرا کو ملتے، اور جب مدینے واپس آتے تو مدینے سے میں آنے کے بعد تو سب سے پہلے ملتے، لیکن مدینے کے باہر آ کے نا کچھ فرلانگ کے فاصلے پر نبی علیہ السلام ایک دن قیام کرتے، اہل مدینہ کو خبر ہو جاتی حضور آ رہے ہیں تو پھر وہ استقبال کی تیاری کرتے، وہ اپنے چھتوں پر چڑھ کر قبیلہ بنو نجار کی بچیاں پڑھتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے، ہم سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا۔ تو ایک موقع پر حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ یہ سب آپ کی تعریف کر رہے ہیں، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب وہ چچا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا من قبلہا،
طبت فی الظلال وفی مستوعد حیث یحصف الورق ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ علق بل حجۃ ترکب السفین وقد الجم نصرا والہ الغرق وردت نار الخلیل مکتما فی صلبی انت کیف یحترق وانت لما ولدت اشرقت الارض ودا من نورق الافق۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم ارواح کی باتیں کر کے پھر کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پانی میں نہیں ڈوبی وہ کیسے ڈوبتی کہ آپ کا نور اس کشتی میں موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان حضرت اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، وہ آگ بھلا کیسے جلاتی کہ وہاں آپ موجود تھے، آپ کا اور پھر نور جب موجود آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے یہ کائنات جگمگ جگمگ کرنے لگ گئی۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام کی آمد ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، حبیب آپ ان کو کہیے کہ یہ اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر فرحت و مسرت کا اظہار کریں۔ اب آپ کسی بھی بڑے سے بڑے مفکر سے پوچھیں کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل کون ہے، تو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہم پر حضور کی ذات ہے۔ رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو جب یہ رحمت، یہ فضل ملا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ دیکھیے خوشی کا اظہار آپ کو شریعت کے دامن کے اندر رہتے ہوئے جو جائز طریقہ خوشی کا ہو سکتا ہے وہ آپ اختیار کیجئے۔ خوشی میں آپ نوافل ادا کیجئے، خوشی میں آپ تلاوت قرآن کیجئے، خوشی میں نبی علیہ السلام کی تعریف کیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے تعریف کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ جیسا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، آپ جیسا ہماری آنکھ نے دیکھا نہیں، وہ دیکھتی کیسے؟ یہ ساری تعریفیں صحابہ کرام، اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو تمام تعریفیں یہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر خوشی میں ہم اچھے کھانے بنا کے کھلاتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، یہ وہ تمام امور ہیں جو شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے سر انجام دیے جا سکتے ہیں، اور یہ ہمیں دینے چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، بہت سارے مسالک کے ہمارے بھائی لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں اسلام میں جب حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا، خلافت خلفاء راشدین کی بات کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، حضرت علی کا زمانہ، جب ان لوگوں نے کبھی میلاد نہیں منایا تو ہمارے پاس کس وجہ سے ہم میلاد منانے کی طرف جاتے ہیں، اس کی کہاں سے ہمیں جو ہے نا وہ ترغیب ملتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں کہ جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو پہلے تو ہم شرک کی نفی کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نہیں منایا، خود نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا۔ نبی علیہ السلام پیر کے دن روزہ رکھتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ؟ تو حضور نے فرمایا اس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ صحیح ترین روایات ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام، میلاد ہے کیا؟ میلاد جب میں کوئی کام کر رہا ہوں تو اس کی تعریف میں کروں گا۔ میلاد ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کی بات، نبی علیہ السلام کے پسینے کی بات، نبی علیہ السلام کے سینے کی بات، نبی کی زبان کی بات، نبی علیہ السلام کے یدین، اذنین، قدمین، حضور کی سیرت، حضور کا کردار، حضور کا جہاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، مکی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، ان سب کے تذکرے کا نام ہے میلاد۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ تذکرہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو کر نبی علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کرتے، آپ کے چہرے کی تعریف کرتے، اور آپ صحابہ کرام یہ بیان کیا کرتے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے بیچ اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ خود قرآن میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، کسی بات کا احسان جتلایا نہیں ہے، لیکن مومنوں پر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے احسان کیا ہے، ان پر ہم نے جو کرم کیا ہے کہ ان میں سے ہی ان کی جانب رسول مبعوث کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تاکہ ان کو شکر گزاری کرنے کا موقع بھی ملے اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب یہاں پر مجھے ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے۔ ناظرین بریک پہ چلنے سے پہلے میں گزارش کروں گا نعت خواں جناب وہاج انوار صاحب سے کہ وہ نعت پڑھیں، اور نعت کے ساتھ ہی ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے لوٹ کے آئیں گے، اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ وہاج۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی
سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہیں، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہوں گا۔ بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم ذکر مصطفیٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم آج کے دور میں بیٹھ کے ہم رول ماڈل اپنے بچوں کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، کیا پڑھانا چاہ رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس رول ماڈل 1400 سال پہلے جب اللہ پاک نے اس امت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، اس عالم کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ جب رحمت للعالمین کو اس پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، آج ہم اپنے بچوں کو کیا وہ والا رول ماڈل پڑھانے کی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا آج ہماری مائیں یا ہمارے جو بڑے اسکولوں میں درسگاہوں میں کیا وہ والا سلیبس پڑھایا جاتا ہے جو کہ ہمارا ایکچول سلیبس
ہونا چاہیے تھا. کس طرح سے ہم اپنی آنے والی جنریشن کو اسلام کے بارے میں پڑھا رہے ہیں, اور خاص کر کے اسپیشلی ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا کس طرح سے مطالعہ اپنی بچوں کو, اپنی آنے والی جنریشن کو کریں گے. میں مفتی صاحب کی طرف چلوں گا, مفتی صاحب سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے. مفتی صاحب, جس طرح سے بریک پہ پہلے ہم بات کر رہے تھے اور ماشاءاللہ سے آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر اللہ پاک نے احسان کیا, اور اس امت کو ایک ایسے اشرف المخلوقات ہونے میں, پھر امت میں بھی سب سے بہترین نبی اور آخری نبی کی امت بنا کے بھیجا. آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے وہ کتنا ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں, ہمارا بینگ اے پیرنٹس کتنا زیادہ رول ہونا چاہیے اپنے بچوں کو اسلام پڑھانے کے لیے. خاص کر کے آج جب ہم 12 ربیع الاول کے دن بیٹھے ہیں تو ہمارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے پورا سال ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں اس طرح سے نہیں بتا پاتے. تو کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے بچوں کو وہ تربیت دیں, ایسی ہم ان کی تربیت کریں کہ جس کے لیے پورا سال بھی ہم اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو پڑھائیں, سکھائیں کہ کس طرح سے ان کی زندگی ہمارے لیے جو ہے نا وہ مشعل راہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کا اسوہ حسنہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے ہم درس اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے, تبدیلی لانے کے لیے, اچھا بننے کے لیے اس وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں, آپ کی سیرت کو پڑھیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے, آپ ذرا خود اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ پیدا ہوتے بھی بالقوہ بالفعل نبی ہیں, بے شک, اور تمام نبیوں کو نبوت میرے اور آپ کے نبی کی وجہ سے ملی ہے, بے شک, لیکن اعلان نبوت حضور نے نہیں کیا. آپ 10 برس کے ہیں, اعلان نبوت نہیں ہو رہا. حضرت ابو طالب لے کے جا رہے ہیں, راستے میں راہب کہتا ہے کہ اس دعوت کرتا ہے, اور نبی علیہ السلام کی وجہ سے کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ بچے کو بلاؤ, میں تو اس کی وجہ سے دعوت کر رہا ہوں. پھر بتا رہے ہیں کہ شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آخر الزمان نبی ہیں, لیکن یہ سب کچھ ہے, اعلان نبوت نہیں ہو رہا. نبی علیہ السلام کا نکاح ہے, یہ تمام تر چیزیں. پھر آپ کی عمر 40 برس ہوتی ہے تو وہی آتی ہے, پھر اعلان نبوت ہوتا ہے, پھر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, یہ تمام چیزیں. لیکن اس سے پہلے تبلیغ تو ہو رہی ہے, بے شک, لیکن وہ غیر محسوس انداز ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے کو تیار ہے تو میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا مانیں گے, بن دیکھے مانیں گے. کیوں مانیں گے؟ کہ آپ کا کردار اس طرح سے رہا ہے کہ آپ کا جو کریکٹر ہے, آپ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے بیچ میں گزری ہے. آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے, کھلی کتاب ہے, آپ نے کبھی جو ہے نا وہ غلط بیانی کی نہیں ہے, آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ آ رہے ہیں تو امانتیں کافروں کی حضور کے پاس ہیں, جو حضرت مولا علی کے سپرد کر کے پھر آپ تشریف لائے. تو یہ نبی علیہ السلام کا جو کردار ہے نا, یہ بتانے کی ضرورت ہے. آج معذرت کے ساتھ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں, ہم ربیع الاول بھی مناتے ہیں, ربیع الاول میں ہم عجیب و غریب قسم کی آج آپ دیکھیں گے کہ حرکتیں بھی ہو رہی ہوں گی, لنگر پھینکا جا رہا ہوگا, حالانکہ یہ رزق ہے. یہ عزت و احترام کے ساتھ لوگوں کو پیش کرنا چاہیے, کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ بلڈنگوں سے اس کو پھینکیں, وہ پھٹ کے زمین پہ گرے, آپ جو ہے نا وہ دیکھیں یہ نمود و نمائش کی طرف ہم چل رہے ہیں, اور اس کی رزق کی بے ادبی ہو رہی ہے. جس نبی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے, صفائی کو نبی علیہ السلام نے جزو لا ينفق قرار دیا ہے. ہمارے عبادات کے ساتھ اس دن ہم کتنا گند پھیلاتے ہیں, یعنی کھانے پینے کی چیزیں, روڈ گندے, کیا یہ ہمیں نبی علیہ السلام نے درس دیا ہے؟ تو ہمیں سیرت مصطفیٰ کو اپنانا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو. نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آئے, یعنی حضور گزر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام بچوں کے سر پر دست شفقت رکھ رہے ہیں. حضور کے پاس کوئی آدمی آ رہا ہے, اس کا بچہ گم ہے, کسی نے کہا کہ آپ کا بچہ فلاں جگہ پر موجود ہے, تو نبی علیہ السلام اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کے اس کو بہت زیادہ پیار کے ساتھ بیٹا بیٹا کہہ کے نہ بلانا, کیونکہ کوئی دوسرا یتیم بچہ جو باپ کی شفقت سے محروم ہے اس کی دل آزاری نہ ہو. یہ نبی علیہ السلام. پھر دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہے ہیں, معاشرے میں لوگوں کی دلجوئی کس طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے سیرت, اصل میں 12 ربیع الاول
یہ جو نبی علیہ السلام کا میلاد ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اصل میں تو یہ جب ہم نبی علیہ السلام کی بات کریں گے کہ ہمارے نبی حسین تھے، ہمارے نبی محجبین تھے، ہمارے نبی جب بولتے تھے تو وہ ایسا کلام ہوتا تھا کہ ہر آدمی کو سمجھ میں آتا تھا. نبی علیہ السلام اپنی بات کو دہرا کر فرماتے تاکہ صحابہ کے دل میں جاگزی ہو جائے. نبی علیہ السلام کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے. نبی علیہ السلام کافروں کے لیے بھی چادر بچھا دیا کرتے. حضور کے پاس رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کا یہ انداز، یہ معاف کرنے کا. آپ دیکھیے نبی علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں بدلہ لوں گا جنہوں نے میرے چچا جناب حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا ہے. یہ قسم کھائی تھی. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ لوگ حضور کے سامنے آئے تو حضور نے فرمایا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا جو شفیق بھائی کرتا ہے، جو ایک شفیق رشتہ دار کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب کو معاف کر دیا. ایسا کوئی لاؤ تو صحیح نا، ایسا صدیق بھائی ہمیں کوئی لا کے دکھائے تو صحیح. آپ جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا، نہ آپ کی مثل ہے نہ آپ جیسا ہے. آپ ہی ہیں، آپ وراء الورا ہیں. تو پھر وہ نبی جو سیرت لے کر آئے، جس سیرت کو اختیار کر کے ابو بکر بنا، جس سیرت کو اختیار کر کے عمر بنا، جس سیرت کو اختیار کر کے علی بنے، جس سیرت کو اختیار کر کے حسن و حسین بنے، وہ سیرت آج جتنی شدت کے ساتھ اختیار کرنے کی ضرورت. آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی ہے، آج ہمارے معاشرے میں فحاشی ہے، آج ہمارے معاشرے میں عریانی ہے. آج آپ دیکھیے کہ گندگی ہمارے معاشرے میں روڈوں پر عام ہے. آج ہمارے ہاں کوئی نظام ٹریفک کا نہیں ہے. یہ تمام تر چیزیں نبی علیہ السلام سکھا کر گئے ہیں، نبی علیہ السلام بتا کر گئے ہیں کہ آپ نے معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دیا ہوا نظام ہے، یہ جو انقلابی پیغام نبی علیہ السلام قرآن کی صورت میں لے کر آئے ہیں. قرآن کس لیے ہے؟ آج معذرت کے ساتھ 12 ربیع الاول کو میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کو ہم نے یہ رکھ لیا کہ بچی کی شادی ہوگی تو سب سے آگے آگے قرآن جائے گا، بچی کو قرآن کے نیچے سے گزاریں گے. قرآن اس مقصد کے لیے گھر میں اوپر اونچی مقام پر آپ قرآن رکھ دیتے ہیں اور سال بعد جب کوئی اتارتا ہے تو اس کے اوپر گرد پڑی ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید ہے، لیکن جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کے کبھی عمل نہیں کرتا. اصل میں قرآن ہے ہی آپ کی وہ کتاب جس پر آپ نے عمل کرنا ہے، جو ہمارے نظام حیات کو چلانے. آج ہم حکمرانوں کو برا بلا کہتے ہیں، حکمران بھی قرآن سے دور، ہم بھی قرآن سے دور، معاشرہ اور سوسائٹی قرآن سے دور. ہمیں اپنا تعلق بالقرآن مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جب ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا، ذات رسالت سے مضبوط ہوگا، تو پھر ہم معاشرے میں آگے بڑھ سکیں گے. آج وہ قومیں جو ترقی کر رہی ہیں، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، وہ ظاہر ہے کافر ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھے گا وہ کافر ہی ہوگا، لیکن انہوں نے میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کو اختیار کیا ہے. دانت وہ صاف کرتے ہیں، صفائی کا وہ خیال کرتے ہیں، گھروں کی صفائی، معاشرے کی صفائی. آج ربیع الاول میں ہم لائٹنگ تو کرتے ہیں، کرنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ لائٹنگ کریں، آپ اچھا لباس پہنیں، لیکن آپ اپنی گلی کی صفائی تو کریں. آپ 10 درخت تو لگا دیں. 12 ربیع الاول کی نسبت سے آج ہمارے شہر میں صاف ہوا نہیں ہے. پاکستان میں گرمی بڑھ رہی ہے. ہمارے ہاں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ ہو رہی ہیں. ہمارا سمندر کتنا گندا ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ کیا یہ دیکھیں نا، یہ ہمارے ایک مسلمان قوم کا ایک مسلمان یہ عہد کرے کہ جناب میں لائٹنگ کروں یا نہ کروں اس سے پرواہ نہیں ہے، اس ربیع الاول جھنڈا لگاؤں یا نہ لگاؤں یہ بحث نہیں ہے. میں اس ربیع الاول کو 12 درخت لگاؤں گا 12 ربیع الاول کی نسبت سے، اور ان 12 درختوں کی حفاظت کروں گا. آپ بتائیے آپ کے شہر کی ہوا صاف ہو جائے گی، گرینری ہو جائے گی یہ سب. لیکن یہ کرے گا کون؟ ہم لاکھوں روپے لگا کے لائٹنگ تو کرتے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کو مفتی صاحب سکھائیں گے نہیں تو پھر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں بجلی چوری کی کنڈا لگا دینا ہے، ہم نے کس طرح سے پورے روڈ بلاک کر دینے ہیں، گلیاں بلاک کر دینی. یہ ہمارا اسلام جو چیزیں نہیں سکھاتا اس کو ہم جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں. جو اسلام بیسک درس دیتا ہے اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی بیسک ریزنز کیا ہے؟ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر نا ہر چیز کے اندر بگاڑ آ گیا ہے. چوری ہم ذاتی طور پر بھی کریں تو چوری ہے. چوری کسی بھی طور پر، معمولی چیز کی چوری سے لے کر بڑی چوری تک، یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی آدمی حضور کا میلاد بجلی چوری کر کے منا رہا ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ وہ کون سا ثواب حاصل کر رہے ہو آپ جو چوری کی بنیاد پر ہے. وہ بھی ایک دکھلاوے کے لیے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ انہی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے ہم نے کہ نبی مکرم رحمت کون. اور پھر یہاں پہ ایک اور چیز ہے، چوری عام آدمی کرے نا، یہاں جو نیچے دکاندار ہوگا وہ کرے، وہ بھی چوری ہے. اور چوری اگر منسٹر کرے تو چوری ہے، یعنی وزیر کرے یا کوئی بڑا آدمی شہر کا.
آپ میلاد کا جلسہ کریں گے اور بجلی چوری کر کے کریں گے تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. الٹا گناہگار اگر ہوں گے. آپ کے الیکٹرک کوئی یا جو بھی کمپنیاں ہیں پورے ملک میں پوری دنیا میں ان کو آپ ایک بل ادا کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کریں پروگرام, اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. لیکن یہ تمام تر چیزیں تو ہمیں منع کر دی گئی ہیں کہ آپ نے چوری نہیں کرنی, آپ نے بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ بڑوں کے لیے قانون الگ ہو گیا, چھوٹوں کے لیے الگ. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے یہ سوال کیا گیا کہ فلاں قبیلے کی فلاں عورت نے جو ہے نا وہ چوری کر لی, تو آپ نے حکم جاری فرما دیا جو قرآن کا ہے, تو سفارش کے لیے لوگ آئے اور بڑے گھر کی خاتون ہے تو بڑے گھر کی, تو نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا اپنے گھر کی محترم خاتون کا نام لے کر, میں تو نام نہیں لیتا, حضور نے فرمایا اگر یہاں پہ بھی یہ معاملہ ہوتا تو قانون جو ہے قانون وہی ہوتا, قانون کا راستہ. آج بڑوں کے لیے قانون. نبی علیہ السلام نے دیکھیے سب کو, وہ کسی نے کہا نا ایک اقبال کہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں جو صحابہ کرام غریب تھے, یعنی دور دراز سے آتے تھے, وہ حضرت ابو بکر کے برابر میں بیٹھتے تھے, اور اگر کسی مطلب جلیل القدر بڑے بزرگ صحابی سے بھی شکایت ہوتی تو وہ شکایت نبی علیہ السلام دور فرماتے. یہ نظام تھا. آج ہم نے برابری کا نظام تھا, یہ نبی علیہ السلام کا دیا ہوا نظام ہے. آج 12 ربیع الاول کو جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ, حضور آ گئے ہیں, تو وہاں حضور علیہ السلام کی جو آمد کا مقصد ہے نا, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, تو چور مسلمان کبھی غلبے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا. مسلمان پہلے اپنے من کے اندر تبدیلی لائے, وہ جو نبی علیہ السلام نظام لے کے آئے نا قرآن کی صورت میں, کہ حضور نے کیا کیا. آج علم ہے, آپ نے ابھی کہا نا کہ یہ اتنا کچھ ہے, یہ علم ہے, یہ معلومات ہیں. وہ یزکیہم نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا جو فریضہ نبوت تھا, وہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. آج معلومات ہیں, آج علم ہے, آج یونیورسٹی ہیں, آج کالج ہیں, لیکن دل پاک نہیں ہے. ہم نے ادھر توجہ کرنی ہے. جس دن ہمارے دل پاک ہو گئے, اندر خوف خدا آ گیا, محبت مصطفیٰ آ گئی, دوسرے کا خیال آ گیا, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں اللہ کے کرم سے انقلاب آئے گا. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم منا رہے ہیں, اس میلاد کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اور وہ جو اقبال نے کہا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, تو وفا کیا ہے؟ وفا یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی, یہ اپنی جگہ پر ثواب ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ہم نے پڑھنا ہے, ورد کرنا ہے, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن وہاں وفا یہ ہے کہ نبی نے جو کہا ہے وہ کرو. نماز پڑھنے کا کہا ہے, نماز پڑھنی ہے. معذرت, چوری نہیں کرنی, جس چیز سے منع فرمایا اس سے منع ہونا بھی ہے. حکمرانوں کو بھی خوف خدا. یہ تمام تر چیزیں جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ان سے رکنا, جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کرنا, یہی میلاد کا پیغام ہے. اگر ہم نے یہ اپنے اندر سمو لیا تو ہم ایک انقلابی بن کر سامنے آئیں گے, اور ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے سیکھیں گے, معاشرے کے افراد سیکھیں گے. یہ نہ ہو کہ ہم گھر میں جھوٹ بولتے ہوں, بیوی بچوں کے سامنے تورم خان ہو, باہر ہماری زندگی اور ہو. آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے گزر اوقات کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام نے یہ بھی آپ کو بتایا. نبی علیہ السلام نے بچوں کے ساتھ, میں نے پہلے بتایا کیسے پیش آنا ہے, معاشرے میں پڑوسی کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے. یہ تمام سیرت کے وہ پہلو ہیں جن کو ہم نے اختیار کرنا ہے. جب اختیار کریں گے تو آپ کے معاشرے کی بے شمار برائیاں ختم ہو جائیں. اچھا مفتی صاحب, میں بالکل پروگرام کے آخری لمحات کی طرف ہوں. بہت سارے جو ہے نا وہ تضاد پایا جاتا ہے. بہت سارے کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کتنی مستند دلیل ہے 12 ربیع الاول کی؟ دیکھیے ابن جوزی وغیرہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس پر متواتر روایات موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے, بروز پیر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں, 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی تو ہمیں جھگڑا نہیں ہے بھائی, جو 12 کو نہیں مناتا وہ 8 کو منا لے. جس کے نزدیک 3 ربیع الاول کو ولادت ہے وہ 3 کو منا لے. کچھ کہتے ہیں 17 کو ہوئی ہے وہ 17 کو منا لے. لیکن امت کا تعامل, امت کی اکثریت, ظاہر ہے کہ جب آپ قومی طور پر کسی دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے 14 اگست ہے, تو اب 12 ربیع الاول پر اجماع کیا, پوری انسانیت متفق ہے, تمام مسلمان متفق ہیں. آپ کے قومی تہوار کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے. اس دن چھٹی ہوتی ہے پورے ملک میں, سرکاری طور پہ اس کو سرکاری طور پر بھی چھٹی ہوتی ہے. سرکاری سطح پر 12 ربیع الاول کی تقریبات ہوتی ہیں. اسلام آباد میں یہ تمام گورنر ہاؤسز میں
تمام وزرائے اعلیٰ کرتے ہیں. تو جب سرکاری سطح پر چراغاں ہوتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کوئی آدمی, ہم یہ فرض واجب نہیں ہے کہ آپ بلڈنگ سجائیں, فرض یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نبی کی سیرت سے اپنے سجائیں, دل کو سجائیں جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہیں. اصل انقلاب یہاں لانا ہے. تو یہ جھگڑے نہیں کرنے. آپ کے نزدیک 2 ربیع الاول, آپ 2 کو اپنی مسجد میں پروگرام کر لیں. آپ 17 کو کرتے ہیں, آپ 17 کو کر لیں. جھگڑا نہیں ہے, ہم تو جھگڑے والے ہیں ہی نہیں. ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے نبی خوشیاں تو مناؤ, رحمت نبی پاک صلی بن اللہ کر علیہ آئے وسلم دنیا میں ہیں, آئے, وہ جھگڑے خوشیاں مناؤ. ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. بے شک, اور بے شک. جو نبی جس نے آ کر عرب کے اندر انقلاب بپا کیا, پوری انسانیت کے اندر انقلاب بپا کیا, ظالموں, چوروں, ڈکیتوں, راہزنوں, 2 نمبر ننگے طواف کرنے والوں کو حضور نے پوری انسانیت کے لیے ایک مینار نور کی طرح بنا دیا. کون ہے ابو بکر؟ کوئی جانتا تھا؟ حضور نے ابو بکر بنا کے کھڑا کیا. عمر کو کون جانتا تھا؟ حضور نے کھڑا کیا. یہ جو جماعت صحابہ ہے یہ کس نے کھڑے کیے؟ یہ نبی علیہ السلام نے کھڑے کیے. تو ہمیں بنیادی طور پر ان جھگڑوں سے نکل کر نبی علیہ السلام نے جو کام کیا ہے اس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا, اس دین کے جھنڈے کو پکڑ کے آگے بڑھنے چاہیے. مفتی نوید عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کے قیمتی وقت ہے. میرا پروگرام بالکل اپنے اختتام کی جانب ہے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کا دن آج عالم اسلام کے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہے. یہ وہ نبی کی ولادت منائی جا رہی ہے جس کے صدقے ہمیں لیلۃ القدر ملی. لیلۃ القدر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس رات عبادت کرے گا اس کو اس کے فیوز و برکات ملیں گے, لیکن جو سوتا رہ گیا وہ اس سے غافل ہو جائے گا. لیکن جس دن 12 ربیع الاول کی وہ صبح صادق جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے, تو اس دن پورے عالم میں خوشیاں منائیں گی. پورے عالم کے اندر نور کا اجالا کیا گیا. پوری دنیا میں اللہ پاک نے خوشی میں بیٹے اللہ پاک کی جو نعمت ہے اس سے نوازا. تو یہ وہ نبی رحمت کی بات ہو رہی ہے جن کی وجہ سے آج ہم امت, ان کی امت اور اشرف المخلوقات میں بھی اشرف امت کہلانے کے آج قابل ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو, آنے والی جنریشن کو, جس جنریشن کی آج ہم بات کر رہے ہیں, اس جنریشن کو آنے والے دور میں ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا آج کے رول ماڈل ہمارا گوگل, یوٹیوب ہونا چاہیے, یا ہم اپنے اس نبی کی تدریس کو, ان کی تبلیغ کو سمجھیں جو قرآن ہمارے پاس آیا کہ الماری میں سجانے کے لیے ہمیں ملا تھا؟ آج اس کے اوپر عمل کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں زندگی کو گزارنا کس طرح سے. جب انسان اس دنیا میں آیا تو اس کے ساتھ اللہ پاک نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قرآن, وہ جو مینول ہمارے ساتھ بھیجا, جب تک ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو یقیناً ہم خسارے میں جائیں گے. تو ہمیں اس کے اوپر بہت سوچنا ہوگا. میں اپنے پروگرام کا اختتام کی جانب بڑھوں گا. مجھے بہت امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. میں چلوں گا وہاج انوار کی جانب, وہ نعت شریف بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. وہاج. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت, انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت, کوئی شاہکار ایسا, کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت, میرے دامن
طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا سرے حشر ان کی رحمت کا سبیل میں ہوں طالب، مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔